الرحیم۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے چند باتیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں، ابھی آپ نے مفکر اسلام، مصلح الامت حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء کا خطاب سنا۔ حضرت والا کے خطاب کے بعد شعبہ دعوت و ارشاد کے انچارج، مکاتب شہر کے ناظر حضرت مولانا سید محمد غفران ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب سماعت فرما رہی تھی۔ میری بہنوں، میری ماؤں، ابھی آپ نے یہ بات سنی، بچوں کے پیچھے، بچیوں کے پیچھے ماؤں کا بہت بڑا کردار چھپا ہوتا ہے۔ یہ بات سچ ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ ہم لوگوں نے تاریخ کی کتابیں پڑھی ہیں، اپنے بزرگوں کی سیرتیں پڑھی ہیں، جس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر، تو اس موقع پر آپ کی امی جان برابر خطوط کے ذریعے رابطے میں رہتی، اور بہت سارے خطوط اگر آپ کے آج بھی پڑھے جائیں تو سارے خطوط کا جو مجموعہ ہمیں ملے گا، جو پیغام ماں کی جانب سے ملے گا، وہ یہی ملے گا کہ اے میرے پیارے بیٹے علی، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، اگر اللہ مجھے بہت سارے بیٹے دیتا تو میں اپنے سارے بیٹوں کو علم دین کے لیے لگا دیتا۔ اس لیے میرے پیارے بیٹے علی، میں یہ چاہتی ہوں کہ تیرے اندر خلفائے راشدین کی صفت پائی جائے، تیرے اندر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں پائی جائیں۔ میرے پیارے بیٹے علی، میری یہ دلی تمنا ہے کہ تو قرآن پاک کا پڑھنے والا اور قرآن پاک کا سمجھنے والا اور قرآن پاک کا سمجھانے والا بن جا۔ جب ماں کی یہ دعائیں، جب ماں کی یہ طلب تھی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہی وہ مفکر اسلام جو ہم سب کے مربی، ہم سب کے مرشدی تھے۔ یاد کرو میری ماں اور بہنوں، جب 23 رمضان کا وقت ہوتا ہے، شب قدر کی 23ویں شب قدر ہونے کا وقت ہوتا ہے، دن جمعہ ہوتا ہے، دن جمعہ ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں غسل کے بعد کپڑے آتے ہیں، آپ کا چہرہ بنتا ہے یعنی خط بنتا ہے، پھر اس کے بعد آپ شیروانی پہنتے ہیں، اور اس کے بعد نماز جمعہ کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لاؤ قرآن کریم، ہم سورہ کہف پڑھیں گے۔ پتہ یہ چلا قرآن کے آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ کی زبان سے قرآن پاک کا دن یاسین شریف شروع ہو گئی، اور آپ جب یہاں پہنچتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ عَظِيمٍ، تو معلوم کیا ہوتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے۔ میری ماں کی تربیت کی بنیاد پر مفکر اسلام حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی کتاب ماذا خسر العالم، آج اس کا عالم کیا ہے کہ حرم کے امام، بیت اللہ شریف کے امام جب خطبہ دیتے ہیں تو اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ
جب ماں نیک ہوتی ہے، جب ماں کی فکر اچھی ہوتی ہے، ماں کی سوچ اچھی ہوتی ہے، تو بیٹا اپنے وقت کا قطب بھی بنتا ہے، عین علم بھی بنتا ہے، اللہ کا محبوب بھی بنتا ہے، اللہ کا محبوب بھی بنتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اور اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اس ملک ہندوستان کی طرف، تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک بنگال کے سفر سے واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں امی جان، ابو جان، بہت سارے لوگوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا ہے، بہت سارے لوگوں نے توبہ کر لی ہے، تو آپ کی ماں نے فرمایا تھا معین الدین، اس میں کمال تیرا کچھ بھی نہیں ہے، کمال تو میرے اللہ کا ہے اور دوسرا میرا کمال ہے، کبھی میں نے تجھے بے عذر دودھ نہیں پلایا ہے، میں نے ہر کام تیرا بسم اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ آپ آگے بڑھ جائیے، آج دعوت و تبلیغ کا کام جو عالمی سطح سے چمک رہا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی امی جان کا عالم کیا تھا۔ آپ کی امی جان کا عالم یہ تھا، آپ برتن مانج رہی ہے، قرآن پاک پڑھ رہی ہے، آپ دن بھر میں 10-20 پارے قرآن پاک کے پڑھ لیتی تھی، سارے کام کاج ہونے کے باوجود، اور اللہ سے دعائیں کرتی تھی۔ تب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ آج پورے عالم کے لیے داعی اسلام بن کے اللہ کے پاس تشریف۔ میری ماں، میری بہنوں، میں آپ سے کہتا ہوں، آج ان بچیوں کے